ولادت کی تاریخ یہ مختلف ہی ہے، اس میں شدید اختلاف ہے۔ اس میں کتنے قول ہیں جی؟ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 14 ربیع الاول۔ ان سب کو مختلف جو ہے نا جی علماء نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ سے یہ روایتیں ہیں۔ لہٰذا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 قول مشہور ہیں، 8، 10، 12، 14۔ امام نووی جو ہے یہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کی بھی شرح، اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشہور قول وہ 12 کا ہے، جبکہ متعدد حضرات 8 کو ترجیح دیتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور سیرت کی بڑی مستند کتاب ہے، جس نے سیرت پڑھنی ہے، شوق رکھتا ہے، ہر ایک کو ہونا چاہیے، ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے حوالے سے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی 3 جلدوں کے اندر ہے، اردو کے اندر، بہترین مستند ترین علماء کا اس کے اوپر اتفاق، اس کے اندر وہ بڑی مضبوط قسم کی ساری روایتیں لائیں۔ 3 جلدوں میں سیرت مصطفیٰ، اس کا مطالعہ لازمی کریں۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مشہور 12 ہے، لیکن راجح جس کو متعدد علماء نے ترجیح دیا وہ 8 ربیع الاول ہے۔ سوال آتا ہے کہ سال میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دن میں بھی کوئی اختلاف نہیں، مہینے میں بھی کوئی اختلاف، تاریخ میں کیوں اختلاف؟ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر جان دینے والے ہیں، وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کرنے والے، وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غصے کی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی بات پر یعنی حیرانگی کا اظہار کرتے تھے، کس انداز میں کرتے تھے، صحابہ اس کو بھی بیان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اٹھانے کا انداز، سواری پر بیٹھنے کا انداز، جن سواریوں پر سواری کی ان کے نام، جن بکریوں کا دودھ پیا ان کے نام، جو تلواریں استعمال کی ان کے نام، جو زریں استعمال کی ان کے نام، جن اونٹنی پر سواری کی ان کے نام، جن راستوں سے سفر کیا ان کے نام، حضور کی رفتار، گفتار، انداز، اطوار، رات اور دن، صبح اور شام، نماز، روزہ، ذکر، ایک ایک عمل کو صحابہ نے محفوظ کیا، اسی انداز کے اندر امت تک پہنچایا، بتلایا، سکھلایا کر کے صحابہ عملی شکل کے اندر بعض چیزیں حدیث کے اندر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ حضور سے یہ چیز اس طرح ثابت ہے، جو صحابہ حضور کی ایک ایک ادا پر جان قربان کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور علیہ السلام کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا پر جان قربان کرنے والے، وہ صحابہ حضور کی پیدائش کے دن کو کیسے جو ہے نا بلا سکتے ہیں؟ پھر یہ پیدائش کے دن میں اختلاف کیوں؟ پھر یہ پیدائش کے دن کو اتنے اختلاف کیوں ہے؟ پھر یہ اس کے اندر اتفاق کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی سادہ اہم سہم فہم بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کوئی پیچیدہ بات اس کے اندر نہیں ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ دن کے اندر اختلاف ہے کہ اس دن کے متعلق شریعت کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، اس دن کے متعلق شریعت سے کوئی عمل ثابت ہی نہیں، اس دن کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی دین، کوئی عمل اگر ثابت ہوتا تو یہ دن بھی محفوظ ہوتا اور اس دن کا عمل بھی محفوظ ہوتا۔ اس لیے یہ عام سی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے جو ہے نا جی آپ دلائل کے انبار بھی لگا دو۔ اس لیے جو ہے نا جی